اصفہانی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، ڈاکٹر صاحب ایک سوال کر رہے ہیں کہ آپ جو اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، اس سے مراد آپ کا کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں اس میں؟ کون لوگ ہیں؟ اہل بیت سے میں کیا مراد لوں گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اہل بیت رسول اللہ نے خود بیان فرما دیا، حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک چادر کے نیچے اپنی اس اہل بیت کو جمع کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہلی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع کلامی کو معاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور میں صرف 5 لوگ چھوڑے ہیں، 5 تن پاک، اور ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت خدیجہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں، ان کے مطابق صرف 5 لوگ ہیں، ان کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی، جو 23 سالہ زندگی گزاری، میں تو یہی بات ان سے عرض کر رہا ہوں قبلہ کہ وہ ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ سارے صحابہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ سارے صحابہ جانشین تھے. مجھے جواب دینے دیں جی اصفہانی صاحب. ایک حدیث ہے رسول اللہ کی من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھے متعمد جان بوجھ کر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ حدیث ثقلین میں لفظ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے عمدن یہ کام کر رہے ہیں رسول اللہ کے اوپر کہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ چھوڑے ہیں. ہمیں وہ دکھائیں نا کہ جہاں پر اہل بیت کو کہا ہو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ بات نہیں کہی، قطعاً میں نے یہ بات نہیں کہی. میں آپ نے یہ کہا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے مراد ہے وہ جو چادر تطہیر میں لوگ آئے تھے، وہ صرف 4 لوگ تھے آقا علیہ السلام کے علاوہ. آپ کے مطابق اہل بیت سے مراد یہ صرف 4 لوگ ہیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرے مطابق آپ یا تو حدیث سے انکار کر دیں، آپ کہیں نہیں، میں انکار نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اہل تشیعوں کے ہاں صرف یہ 4 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، بقایا سارے باہر نکل گئے ہیں اس سے. آپ اہل تسنن کے ہاں ایک حدیث بیان کر دیں کہ رسول اللہ نے اہل بیت کو. بھائی آپ میرے اس کوشچن کا جواب دیجئے، کیا اہل بیت میں صرف یہ 4 لوگ شامل ہیں اور کوئی اہل بیت نہیں ہے؟ ہمارے نزدیک یہ معاملہ نہیں ہے. ہم تو حضور کے ہر گھر والے کو جو حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا، تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ 4 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. یار یہ عجیب بات ہے نا. 23 سالہ آقا علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، اور ان کے مطابق جو یہ تشریح کر رہے ہیں مسلم شریف کی حدیث کی، اس کے مطابق صرف یہ کہ 4 لوگ اہل بیت میں شامل تھے، بقایا کوئی بھی اہل بیت میں بھی شامل نہیں. یعنی ہم صرف 4 لوگوں سے ہدایت لیں گے، بقایا جو 1,24,000 جو صحابہ تھے ان میں جو آپ اہل بیت کی بات کر لیں بھی، ازواج مطہرات ان کو بھی آپ اہل بیت اور ازواج مطہرات کو شامل کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی نکال دیتے. سلام علیہ کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اصفہانی صاحب مجھے اب ڈاکٹر صاحب سے کہیے گا کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں گے، جواب سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں جواب سن لیں، حوصلہ رکھیں. جی میں نے صرف ایک سوال کیا، میں نے صرف اتنا سا جواب دیا، بقایا سارا جواب دیا. میں نے صرف ان سے یہ سوال کیا، کیا ان کے نزدیک اس مسلم شریف کی حدیث کے مطابق بھی کیا ان کے نزدیک 4 ہی اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ میں صرف سوال اس کا جواب دے دیں اصفہانی صاحب. میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں جی، میں کوئی اپنی طرف سے تشریح بیان نہیں کروں گا، رسول اللہ پہ اپنی طرف سے کوئی اضافی الفاظ استعمال نہیں کروں گا. میں ٹوٹل حدیث سے بات کر رہا ہوں. جو انہوں نے سوال کیا کہ یہ حضرت خدیجہ کو اہل بیت میں سے کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ ان کا سوال تھا نا. یہ سوال ہے آپ کا. جی میں نہیں، میرا سوال یہ ہے، آپ کے نزدیک اہل بیت سے مراد کتنے لوگ ہیں؟ جی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ کے سوال کا، اور ٹوٹل آپ کی ہی علماء کی زبانی دوں گا اور حدیث سے دوں گا. آپ سنیے گا، انہوں نے سوال کیا جو ان کے اصفہانی صاحب پھر وہی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اہل تشیعوں، آپ نے اہل تشیعوں کا نظریہ پیش کرنا ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اہل تشیعوں کے نزدیک صرف 4 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں کہ ان کے علاوہ بھی ہیں؟ 5 تن پاک کے علاوہ اہل بیت میں اہل تشیعوں کے، آپ اہل تشیعوں کے بارے میں بتائیں، کیا ان کے نزدیک یہ 5 کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں اہل بیت کی آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دے دیجئے. چلیں ٹھیک ہے، اب ان کو بولنے. آیت تطہیر میں جو اہل البیت کا ذکر ہے، اس میں اہل البیت سے مراد کون ہے؟ ہماری بحث اس کے اوپر ہے. ہمارے ہاں آیت اللہ جعفر سبحانی کی اگر کتاب آپ الانصاف اٹھا کے دیکھیں، میں اب آپ چونکہ کہا کہ اہل تشیع کا پہلے میں پوائنٹ آف ویو دوں گا، پھر میں اہل سنت کی جانب بھی آؤں گا اور وہاں سے بھی بتاؤں گا تاکہ لوگوں کے ذہن سے کلیئر ہو جائے کہ اہل البیت سے جب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے تو اہل البیت سے مراد کون ہے. تو جو یہاں پہ اہل البیت ہیں جو آیت تطہیر میں ہیں، اس میں فقط اور فقط یہ 5 تن پاک ہیں. کیونکہ اہل البیت جو آیت تطہیر میں بیان ہوئے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ یا دیگر زوجات رسول اللہ وہ اہل بیت نہیں ہیں. رسول اللہ کے گھر میں رہتی تھی، رسول اللہ کی اہل بیت تھی. جیسا کہ خود مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ گھر میں جو افراد ہوتے ہیں، گھر میں کوئی بھی رہے، حتیٰ یعنی یہاں تک مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ بلی کو بھی اہل بیت شمار کیا گیا.
جو گھر میں رہتی ہوں، یعنی وہ جو ایک مٹی کا یا وہ ایک جو اینٹ گارے کا جو گھر بنا ہوا ہے اس میں جو افراد رہتے ہیں وہ اہل بیت شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ جو اس آیت تطہیر کا مصداق ہیں وہ پنجتن پاک ہیں، اور اس کی تخصیص یہ جو خاص کرتی ہے یہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا تھا، یہ رسول اللہ نے کیا. حضرت ام سلمہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوتی ہے وہ چاہتی ہیں کہ اس چادر کے نیچے آئیں، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں اس میں داخل ہو سکتی ہوں. رسول اللہ منع کر دیتے ہیں. منع نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ آپ پہلے حق پر ہیں. وہ کہتے ہیں آپ پہلے ہی حق پر ہیں. ہمارے اہل سنت کے نزدیک دیکھیے وہ پہلے حق پہ ہیں. آپ پوری بات کیجئے نا. جی کیا سوال ہے اصفہانی صاحب؟ وہ حق پہ نہیں تھے پہلے. مراد یہ ہے کہ آپ جی یہی پوائنٹ ہے جی، اسی پہ آپ آئیں. یہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ یہ دیکھیے جو اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے انہوں نے ابھی بتایا سارے اہل بیت میں شامل ہیں. تخصیص اس طرح ہوئی ہے جو پنجتن پاک ہیں جن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے بعد میں لوگوں نے باتیں کرنی تھی، یہ شامل اہل بیت ہیں. دیکھیے آپ کو وراثت میں نواسے کو حق نہیں ملتا، داماد کو حق نہیں ملتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کیا کہ کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ دوسروں کو اہل بیت میں شامل ہی نہیں کر رہے. ابھی انہوں نے مانا ہے کہ جو بلی ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیے اہل بیت میں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کا میں عقیدہ بتا رہا ہوں کہ امام نبہانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اہل سنت اپنا اہل بیت میں جو سب سے بڑا مقام ہے ذریت کے اندر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن دوسروں کی نفی نہ کیجیے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ نفی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اصفہانی صاحب وقت بہت کم ہے، آپ اس کو ریپ اپ کر دیجیے گا. میرے سوال دیکھیں دو باتیں کرتے ہیں جواب یہ دیتے نہیں ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے بارے میں پہلے تو میں ان سے تقاضا کروں گا کہ ایک حدیث کسی صحابی حضرت عائشہ سے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. پورے سورہ احزاب اچھا چلیں وائنڈ اپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ان کی اوپینین آنے دیں. جی اصفہانی صاحب ایک حدیث ان سے میں تقاضا کروں گا بیان کریں. ایک حدیث بیان کریں، زیادہ بھی نہیں ہے. ایک حدیث بیان کریں کہ انہوں نے کہا کہ آیت تطہیر میں جو اہل البیت کا ذکر ہوا ہے، قرآن مجید میں جو اہل البیت کا ذکر ہوا ہے، میں رسول اللہ کی بیوی اس آیت تطہیر کا مصداق ہوں. زیادہ تقاضا نہیں ہے، ایک حدیث انہوں نے بیان کرنی ہے. دوسری چیز میں نے ان سے پوچھا جو انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب تعویل کی جس میں یہ پھنس گئے اور جواب ان کے پاس نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کو کہا آپ پہلے سے حق میں ہیں، آپ کو اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. العیاذ باللہ آپ کا یہ عقیدہ ہے اس کا مطلب کہ جو چادر کے نیچے آئے وہ پہلے حق میں نہیں تھے، اب حق پہ آئے ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جواب انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا مطلب نہیں ہے. رسول اللہ بات آپ خلافت والی تھی. یہ میرے سوال یہ رکھیے، بعد میں اس کا تسلی سے جواب دیجیے گا. مجھے آپ لیٹ می کمپلیٹ، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جو آپ نے سوال کیا تھا، ہم عوام کے ذہن میں یہ بات ہمیں راسخ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو میں آپ کا ہاتھ تھامتا ہوں نا، ڈاکٹر وقاص صاحب میرے ساتھ چلتے ہیں، کہتے ہیں شہباز صاحب مجھے ایران لے چلیں. میں ان کا ہاتھ تھامتا ہوں اور ہم چلتے آتے ہیں. ان کو راستہ نہیں پتا، راستہ مجھے پتا ہے صرف کہ میں منزل مقصود ان کو ایران تک میں نے پہنچانا ہے. اب آپ بتائیں عقلی طور پر ڈاکٹر صاحب کے اور ان کے خانوادے کے ذہن میں کیا جائے گا کہ میں ان کو تفتان بارڈر کے اوپر ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاؤں اور میں ان کو منزل مقصود تک نہ پہنچاؤں. سب لوگ کیا کہیں گے، یہ شہباز صاحب نے زیادتی کی ہے. یہ کون سی بات ہے، ہمیں گھر سے کہا تھا کہ ہم آپ کے بندے کو ایران تک پہنچائیں گے، لیکن یہ تو تفتان بارڈر پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو یہ رسول اللہ کے متعلق آپ لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک امت کی تربیت کی، ایک دین پہنچایا، 23 سال کا عرصہ لگایا، اس کے بعد رسول اللہ نے کچھ بیان نہیں فرمایا کہ بھائی میرے بعد کرنا کیا ہے، میرے بعد کس کے پیچھے چلنا ہے، میرے بعد وہ رسی کون سی ہے جس کا دامن تھامنا ہے. ہم حدیث ثقلین بیان کرتے ہیں، اس پہ آپ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم تو محبت کرتے ہیں. بھائی قرآن سے بھی فقط محبت کر لیں، قرآن پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اہل بیت کو آپ نے محبت کے کھاتے میں ڈالا ہے. تو میرا سوال ہے، رسول اللہ نے کہا میرے بعد 12 خلیفے ہیں، نام نہیں بتایا، امت کو سرگردان کر دیا. میرے بعد 73 فرقے، ایک جنتی ہوگا، وہ ایک جنتی کون سا ہوگا یہ بھی نہیں بتایا. یہ ان کے ہاں روایت ہے. ہمارے ہاں روایات میں 12 خلفاء کے نام بھی مینشن ہیں. ان سے میں نے ابھی آپ سے بھی کہا تھا کہ ان سے پوچھیں وہ 12 خلفاء پورے کریں. ابھی میرے 3 سوال ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ وقاص صاحب سے رکھیں. جو انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی حضرت ام سلمہ کے بارے میں کہ وہ پہلے سے حق میں تھی، یہ بڑی عجیب و غریب تعویل ہے. اور یعنی جو اہل بیت اس چادر تطہیر میں ہے وہ اہل بیت میں سے نہیں تھے. 12 خلفاء کے نام بتا دیں. اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ حدیث آیت تطہیر میں اہل بیت میں یہ صحابیہ بھی آتی ہیں، تو ایک حدیث یہ بیان کریں رسول کی کسی بیوی نے کہا کہ میں آیت تطہیر میں اس جو یہ اہل بیت آیا میں اس کی مصداق ہوں. بسم اللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اصفہانی صاحب نے اپنے تمام سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ سے ہم جواب بھی چاہیں گے. اگر آپ 1 منٹ میں کر سکتے ہیں تو ٹھیک. 1 منٹ میں تو نہیں ہوگا، بڑی سمپل سی بات ہے، کوئکلی دے دیں کیونکہ میں نے وائنڈ اپ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو پنجتن پاک ہے وہ شامل اہل بیت ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ وہ کہہ رہے 12 خلفاء مینشن کریں.
ایک ایک کا جواب دینے دیں. پہلی چیز جو ہے نا جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ سورہ احزاب پڑھیں تو وہاں پہ جو صیغہ استعمال ہوا نا پورے رکوع کے اندر وہ سارا کا سارا ازواج مطہرات کے لیے ہو رہا ہے اور سیکوینس بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ہے. اس میں ایک ٹکڑا آتا ہے انما یرید اللہ, اس کے اندر اللہ تعالیٰ صیغہ چینج کر کے جمع کا صیغہ لے کے آتا ہے اور اس میں مرد و عورتوں دونوں کے لیے لے کے آتا ہے, انکم کا لفظ لے کے آتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیچھے سارا سینیریو جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں حدیث لے کے پیچھے سارا سینیریو ازواج مطہرات کا ہے, وہ ساری کوالٹیاں اور سارے احکامات ازواج مطہرات کے لیے اتر رہے ہیں. اس کے اندر یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ وہ امام حسن حسین کو اور حضرت ایک امام حضرت علی کو اور حسنین کریمین کو کوئی باہر نہ نکال دے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاہتے تطہیر میں لیا کہ ان کو بھی اہل بیت سمجھا جائے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. یہ پہلی چیز ہو گئی. اور دوسری اسی کو دیکھ لیجئے نا, اب انہوں نے کہا کہ وہ چار لوگ ہیں. اب آپ یہ کیسے کمال کی بات ہے کہ آپ ہمارا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ آقا علیہ السلام ایسے چھوڑ کے نہیں گئے. آقا علیہ السلام نے ایک جماعت تیار کی ہے جن کا تزکیہ ہو چکا تھا, جن کو علم و حکمت سکھا دیا گیا تھا, وہ صحابہ کرام تھے, ان میں اہل بیت اور صحابہ سب شامل ہیں, اور وہ ساری جماعت اللہ کے رسول نے ایسی تیار کر دی تھی کہ ان کو ضرورت نہیں تھی اس طرح کی. ٹھیک ہو گیا. اصفہانی صاحب کا ایک اپنا اوپینین آ گیا, ڈاکٹر صاحب کا اپنا اوپینین آ گیا, پھر کسی وقت جب ہمیں وقت ملے گا تو ہم اس پر مزید ڈسکشن کریں گے. جی اصفہانی صاحب. میں کہتا ہوں ایک سوال کا جواب نہیں, ایک حدیث مانگی تھی نہیں آیا, 12 خلفاء کے نام نہیں بتائے, وہ بھی انہوں نے نہیں بتایا. مجھے ٹائم نہیں دیا کہ میں سارا کچھ بتا دوں, ٹائم نہیں دیا گیا. بالکل ٹھیک, ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے. بہت شکریہ سید شہباز اصفہانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر وقاص جعفر آپ کا بھی بہت شکریہ.